وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثني محمد بن مرزوق بن بنت مهدي بن ميمون قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، اس نے کہا اپنے اہل کے لیے۔ ایک آدمی نے اپنے اہل سے کہا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی کہ اذا مات، جب میں مر جاؤں، تو غیب کا سیغہ ہے، تو مر جاؤ تو فحرقو، اس کو جلا دو آگ میں، مجھے جلانا آگ میں۔ ثم اذروا نصفہ فی البر، پھر نصف راکھ پھینک دینا، اڑا دینا خشکی میں، ونصفہ فی البحر، نصف ڈال دینا سمندر میں، میری خواہ کی منتشر کر دینا، کوئی خشکی میں تو کوئی سمندر میں۔ فواللہ لئن قدر اللہ علیہ لیعذبنہ عذابا لا یعذبہ احد من العالمین۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت پا لی، اللہ نے جمع مجھے کر لیا، تو اللہ پھر ایسا عذاب دے گا جو عذاب نہیں دیا کسی ایک کو جہان والوں میں سے۔ وہ ڈر گیا اپنے گناہوں سے کہ چلو میں اپنے آپ کو جلوا ڈالتا ہوں کہ نہ اللہ جمع کرے کہ نہ مجھے عذاب ہو۔ تھا اللہ کو مانتا وہی نہیں، گناہوں سے ڈر گیا تھا، بے علم تھا، بے علمی کی بنا پر یہ کام کر گیا۔ فلما مات رجل، جب آدمی فوت ہو گیا، فعلوا ما امرهم، انہوں نے کیا وہی کام جو حکم دے گیا ان کو، جلا دیا انہوں نے، راگ ان کی منتشر کر دی۔ فامر اللہ البر، اللہ نے حکم دیا خشکی کو، فجامع ما فیہ، اس نے جمع کر دیا راگ جو اس میں تھی۔ وامر البحر فجامع ما فیہ، سمندر کو حکم دیا، سمندر جمع کر دیا راگ جو اس میں تھی۔ اللہ نے زندہ کر لیا، کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا لما فعلت ھذا، یہ کام تو نے کیوں کیا تھا؟ قال من خشیتک یا رب، اے پروردگار تیرے خوف کی بنا پر، کہ میرے گناہ بڑے گناہ تھے، کہ اگر آپ نے پکڑ لیا مجھے چھوڑنا نہیں، میں ڈر گیا تھا چلو یہ کام کر لوں تو شاید اس طرح میرا چھٹکارا ہو جائے، ڈر گیا۔ وانت عالم، تو خوب جانتا ہے۔ فغفر اللہ لہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا اس کی بے علمی کی بنا پر، اللہ خوف کی بنا پر، اللہ خوف تھا نا، گناہوں سے ڈر گیا تھا۔ چلیے۔ قال حدثنا قال رافع بن عبد بن عمر قال حدثنا قال عبد الله قال ابن رافع قال عبد الله بن عبد الرزاق قال عمرين قال لنا زهري لنا حديث هذا بحديثين ابن جبين الا قال زهري خبرني حميد بن عبد الرحمن بن ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال سرق من نفسي فلما حضر من الموت اوصى بنيهم فقال اذا ما نامت فاخرقوني ثم احترقوني ثم عذروني في الأرضين في البحر فوالله لئن قدر على من ربي ليعذبني عذابا ما عذبه قال فأحرم ذلك به فقال لأرض هذا ما خسرتم فإذا هو قال فالله ما حملك على أن سنيته فلا تحزن يا ربي قال ما خاف فيك فغفر له بذلك قال زهري وحدثني محمد بن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل امرأة النار في هرد بدر۔ ایک اور داخل ہوئی جہنم میں ایک بلی کی وجہ سے، اس کو باندھا تھا، نہ اسے کھانا کھلایا نہ اس کو چھوڑا کہ وہ کھاتی من خشاش الارض، کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ وہ بلی مر گئی حضرت دبلی ہو کر۔ کہا زوری نے ذالک للہ یتخذ رجل ولا یأس رجل، یہ جو حدیثیں آئی اس لیے ہے کہ کوئی آدمی نہ اعتماد کرے اپنے کسی عمل پر، کہ نہ مایوس ہو کوئی آدمی، نہ مایوسی ٹھیک ہے کہ نہ پورا اعتماد ہے، اللہ پر ایمان بھی ہو، توکل بھی ہو، کہ مایوسی بھی نہ ہو۔ چلیے۔ قال ابن محمد بن عمران حربنا حدثنا الزبير قال ثوري حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن المن بن وفن ابي هريره قال يقول صلى عبدنا قال عبدنا لا نحسب حديثنا المؤمن الا قول فوق الله ولم يزول ما لا تفك سبيل ما لا ولا في حديث بعد قال فقال الله لكل شيء اخذ من شيء وارد وخص منه قال حدثني ابو بن معاذ عن انبري قال من شابه ان قد ظن سمين كتب
لنا غافر يقول سمعت الله سعيد الخدري رضي الله صلى الله عليه وسلم رجلا في من قال قبل كل شاء الله ان مالنا وولدنا فقال ولدنا ایک آدمی جو تم سے پہلے ہوئے ایک آدمی تھا راشہ اللہ، اللہ نے اس کو راشبہ آتا اللہ، اس کو اللہ نے مال دیا تھا، اولاد دی تھی. اس نے اپنی اولاد سے کہا لَتَفْعَلُنَّ مَا أَمُرُكُمْ بِهِ، تمہیں ضرور کرنا پڑے گا وہ کام جو تم کو میں حکم دے رہا ہوں. ایک تمہیں کام کرنا پڑے گا. اولا اولین میراثی غیرکم، یا میں تمہاری وراثت کسی غیر کو دے دوں گا، تمہیں وراثت سے محروم کر دوں گا. اذا انا مت، وہ یہ بات جب میں مر جاؤں فاحرقونی، مجھے جلا ڈالنا. واکثر علمی انہ قال، زیادہ مجھے معلوم یہ بات ہے کہ اس نے کہا ثم مسحقونی، مجھ کو جو ہے نا اڑا دینا، یا اس کا معنی بھی وہ جلا دینا، راکھ کا بنا دینا، یہ سوا بنا دینا، یہ معنی ہے ایک ہی اس کا ہی، اس کو جلا دینا، راکھ بنا دینا. واذرونی فی الریح، اور اس کو ہوا میں اڑا دینا، جو پھر راکھ ہوگی سوا، اس کو ہوا میں اڑا دینا. فإنی لم ابتہر عند اللہ خیر، میں اللہ کے ہاں کوئی خیر نہیں جانتا، یعنی مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ میرا کوئی عمل نیک ہو. کہ ابتہر لم عالم، میں اللہ کے پاس کوئی یعنی جانتا نہیں کہ میرا کوئی عمل ہو خیر والا. تو خطرہ ہے مجھے. وإن اللہ یقدر علیہ، اللہ تعالیٰ قادر ہے مجھ پر ان یعذبنی، کہ مجھ کو عذاب دے. تو اگر میں اس طرح مر گیا تو اللہ مجھے عذاب دے گا. فأخذ منهم میثاق، ان سے پختہ وعدہ لے لیا کہ مجھے جلا دو، راکھ بنا دو، اڑا دو، تاکہ نہ اللہ جمع کر سکے نہ عذاب ہو. ففعلوا ذلك به، اچھا وربی، انہوں نے یہ کام کر دیا اس کے ساتھ، قسم ہے میرے رب کی، وربی، ربی لکھا تھوڑے ہاں پوچھے ہے نا کہ ملا اللہ مجھے عذاب دے گا قسم کی رب کی. فقال اللہ ما حملک، اللہ نے فرمایا تجھے کس شے نے ابھارا اس کام پر بھی جو تو نے کیا ہے. فقال مخافتک، اللہ تیرا خوف تھا، میں ڈر گیا تھا، اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو جلوا دیا. قال فما تلافاہ غیرھا، تو اس کی تلافی نہیں دی اس کو اس کے سوا نے، یعنی سمجھا کہ بس یہی کام میں کر لوں کہ اور کام بنتا نہیں ہے. فما تلافاہ، اس نے تلافی نہیں کی سوائے سے جلنے کے، کہ میں نے گناہ کیے تھے، اس کی تلافی یہی ہے کہ میں جل جاؤں، اللہ معاف کر دے گا. تو اللہ نے خیر معاف کر دیا اس بنا پر کہ اس کو علم نہیں تھا، یہ نہیں تو بندہ اللہ سے مایوس بھی نہ ہو. چلیے. قال حدثنا ابراهيم بن ابي بن حارث بن معتمر بن سلمة قال قال في ظن حدثنا ابو بن بشير قال حدثنا حسن شيبان بن عبد الرحمن بن حدثني ابن مسعود بن وليد بن وانا ذاك الاحمد ناقض كان ذكر جميعا من سند شعبان هذه صيغه في حديث شيبان وابوها ان رجل من ناسين رقص ولما لما ولد في حديث كبير فانه لم يقدر من الله خيرا قال فصار قبل ولم يدع خيرا من الله خيرا وفي حديث شيبان فانه الله ما عنده خيرا. ایک آدمی لوگوں میں سے راغسہ اللہ اتما دیا، اس کو اللہ نے دیا تھا ماں اولاد. حدیث تیمی میں ہے لم یبتغ عند اللہ، اس نے اللہ کے ہاں کو خیر نہیں بھیجی تھی، وہ سمجھا یبتغ، اس نے خیر والا کام نہیں کیا تھا. قالا فسرا، قتادہ نے تفسیر کی ہے لم یتخذ، اس نے اللہ کے ہاں کو نیکی جمع نہیں کرائی تھی. حدیث شیبان میں فإنہ واللہ مبتارا عند اللہ، اللہ کے اس نے کوئی خیر نہیں آگے بھیجی تھی. حدیث ہے ابھی حوالہ میں ہے ما امتارا بالمی میں، ما امتارا ہمارا وہی ہے، اللہ کے اس نے کوئی نیکی جمع نہیں کرائی تھی، اس واسطے اس نے کہا کہ مجھے جلا ڈالنا. چلیے. باب قبول توبہ من الذنوب وان تکررات الذنوب و توبہ، توبہ قبول کرنا گناہوں سے، چاہے گناہ بار بار ہوں، توبہ بار بار ہو، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ گناہ معاف کرتا ہے. قال حدثنا بلال بن محمد بن محمد بن سلمان بن ساكون بن عبد الله بن ابي بكر عبد الرحمن بن مراد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ربي ان حاجه الله قال ذنبا قال اللهم اغفر لي ذنبي وقال تبارك وتعالى ذنبا اغفر لي ذنبا علما ان هذا ربي يغفر ذنوبي ويغفر بي ذنبي سمع اعلم فنبي من قال يا ربي فاغفر لي ذنبي وقال تبارك وتعالى عبدي من ذنب من هذا ربي قال ان الله بارك يغفر ذنوبا ويأخذ ذنوبا بلفظ ذنبي ثم عاد فذنبي فقال يا ربي فاغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى ذنبي وذنبا قال ان الله يغفر ذنوبا
زمن من يأخذ بذنبه فما بما شئت فقد غفر له من غلبت على الأجرين قال في الثالثة ورجع وبما شئت من غلب وحماد محمد المنذرين وشعري غلب على محمد التصوير بها الإسناد قال حدثنا ابن بن محمد بن حدثني ابو الوالد قال عن محمد بن فصاح بن ابراهيم عبد الله بن ابي طلحه قال كان في المدينه قصر لم يقل له عبد الرحمن بن عمر قال فسمعته يقول سمعت ابن هلال يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان عبد الرحمن بن زنبل بمن حديث حماد بن سلمة ثلاث مرات بن زنبل وفي سالم قد غفرت من قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال شعبة بن عمرو بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله بدأت يحدثنا بموسى صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يبسط يده بالليل اللہ عز وجل اپنا ہاتھ رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کے ٹائم گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اللہ اپنا ہاتھ رات کے دن کے ٹائم پھیلاتا ہے تاکہ رات کے ٹائم گناہ کرنے والا آدمی توبہ کر لے. حتیٰ کہ سورج طلوع ہوگا مغرب سے، یہ قیامت کی علامت ہے نا، تو جب تک وہ طلوع نہیں ہو رہا مغرب سے توبہ قبول ہوتی رہتی ہے. جب سورج طلوع ہو گیا مغرب سے پھر توبہ کی قبولیت بند ہو جائے گی. باب غیر اللہ تعالی تحریم الفواحش. باب غیرت اللہ تعالیٰ و تحریم الفواحش. اللہ تعالیٰ کی غیرت، اس کا غصہ اور فواحش کا حرام، وحییوں کا حرام کرنا. اللہ کو غیرت آتی ہے برے کاموں پر، کہ اللہ نے اسی واسطے برے کام حرام کر دیے. قال ابن شباب صاحب بن ابراهيم قال سمع قال كنا سمعنا خرجنا من مشين عن موالد عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا من حب اليه مدى من الله عز وجل من اجل ذلك مدى لنفسي وليس غير من هذا غير من الله ومن اجل ذلك هو وعائشہ مدى. آپ نے فرمایا نہیں ہے کوئی جس کو مدح تعریف زیادہ پیاری ہو اللہ سے بڑھ کر. اللہ کو اپنی تعریف بڑی پیاری ہے کہ بندے میری تعریف ہے کرے، اسی واسطے اللہ نے اپنی ذات کی تعریف فرمائی ہے. اور نہیں ہے کوئی بندہ اغیرہ جو بہت غصہ کرنے والا اور بڑا غیرت مند ہو اللہ سے بڑھ کر. اللہ غیرت مند بہت ہے، اللہ کو غیرت غصہ بڑا آتا ہے برے کاموں سے، اسی واسطے نے فواحش بے حیائیوں کو حرام کیا ہے. جی قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر بن ابو بكر بن من قال حدثنا حدثنا بكر بن شباب رسول الله بن عمر بن وقام بن مشينا في جنان عبد الله بن قال صلى الله عليه وسلم هذا غير من الله ولذلك لها مخالفه فظهر منها وما بكر ولا حبون اليه مدن من الله تعالى. قال حدثنا محمد بن حسن بن بشير قال حدثنا محمد بن جعفر قال شعبة بن عمرو بن مرة قال سمعت ابن وائل يقول سمعت عبد الله بن مسعود يقول ولا قلت له ان له انت سمعت من عبد الله قال ان وان رفع انه قال لا هذا غير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا انها ولا انها حب اليهم مدى من الله ولذلك مدى نفسهم. قال حدثنا قال حدثنا مسلم بن شباب وزهر بن حرب عن اسحاق بن ابراهيم قال اسحاق قال اخبرنا من جرير ماشين عن مالك بن حارث عبد الله بن الرحمن بن يزيد عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم ليس احد احب اليهم ما دام من الله فجل من اجل ذلك ودن نفسي فليس غير من الله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کوئی بندہ جس کو تعریف اللہ سے بڑھ کر پیاری ہو. اسی واسطے اللہ نے اپنی تعریف خود کی ہے. اور نہیں ہے کوئی آدمی کوئی ایک اغیرہ بہت غیرت کرنے والا غصہ کرنے والا اللہ سے بڑھ کر، اسی بنا پر اللہ نے فواحش کو حرام کر دیا ہے. اور نہیں ہے کوئی ایک احبا الیہ عذر جس کو عذر پیارا ہو. کوئی آدمی کرے نا عذر معذرت، اللہ کو کوئی کرے معذرت بڑی پیاری ہے. نہیں ہے کوئی جس کو عذر پیارا ہو اللہ سے بڑھ کر. اللہ لوگ عذر قبول کر لیتا ہے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اتاری ہے کتاب اور رسول بھیجے. اب لوگوں کے نا عذر ختم کر دیے ہیں. کوئی یہ نہ کہے جی یا اللہ ہمارے پاس کتاب نہیں آئی رسول نہیں آئے، اللہ نے سارے عذر بہانے ختم کر دیے. چلیے قال قال اسماعيل بن ابراهيم وابراهيم بن وليد بن نجد بن ابي اسلام وقال يحيى حدثني ابو سلمان النبي قال صلى الله عليه وسلم ان الله يغرون المؤمنين ويغرون غير الله. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، مومن بھی غیرت کرتا ہے. اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مومن وہ کام کرے جو اللہ نے حرام کیا ہے. اللہ غصہ آتا ہے حرام کام کرتا ہے. چلیے قال قال حدثنا محمد بن مسلم بن داوود اور پیچھے رہ گئی ابو سلمان اور بن زبیر حدثہ ان اسماء بنت ابی بکر حدثته ان سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس شیء اغیر من اللہ. کوئی شے اللہ سے بڑی غیرت مند نہیں ہے. کوئی بندہ یہ اللہ بڑا غیرت مند ہے، اسے غیرت آتی برے کاموں سے.
چلیے. قال حدثني محمد بن سلام بن داود بن عمرو بن يزيد بن بن شداد بن يحيى بن ابي حسين عن ابي سلمة عن ابي هريرة صلى الله عليه وسلم من مسلم بعدنا جاء حديث من هرانا خاصة ولم يذكر حديث مسلم. وقال ذن من ابي بكر بن قدم يمن اهل بشر بن قتلنا شامنا عن ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان ورمة ان اسمعنا صلى الله عليه وسلم قال لا شيء غير من الله وجل. کوئی چیز اللہ سے بڑی غیرت مند نہیں ہے. يعني ابن محمد محمد من نبينا صلى الله عليه وسلم قال من غير المؤمن والله لا شيء. مومن غیرت کرتا ہے، اللہ سب سے بڑا غیرت مند ہے. قال ذا من مسنا قال من ذكر الله سبحانه وتعالى سمعنا لا يؤمن بالهذا الانسان باب القول تعالى من الحسنات يذهبن السيئات. ہاں، اللہ پاک کا فرمان ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں بدیوں کو ختم کر ڈالتی ہیں. قال حدثنا ابن سعيد ابو كامل قال ابن حسن جاهري قال من يزيد بن زرعين ولا سن ابي كامل قال من يزيد بن قال دمي ابي سلمان عبد الله بن مسعود نرى صاحب من امر قبل ان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی اس نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، نجائز کسی عورت کا بوسہ لے لیا، تو آیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فذکر ذلک لہ، آپ سے بات بیان کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا. تو اتری یہ آیت اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین. نماز قائم کیجیے دن کی دو طرفوں میں اور رات کی گھڑیوں میں، نیکیاں بدیوں کو مٹا ڈالتی ہیں. یہ یاد دہانی ہے، یاد دہانی کرنے والوں کے لیے، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. تو مطلب ہے آپ میں ایسی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہیں، آدمی نادم ہوتا ہے کہ نمازیں پڑھتا ہے، تو نمازوں کے ذریعے یہ ایسی غلطیاں اللہ معاف کر ڈالتا ہے. چلیے. قال حدثنا قال حدثنا محمد بن عبد الله قال متبنا به ان انا ابو عثمان نبي بن مسعود ان رجلا كان صلى الله عليه وسلم ذكر انه صاب من امرأة قبل ان مسيا به شيئا فانه يسالون كفارته قال فانزل الله عز وجل فذكر من حديث يزيد قال ان اسماء بن شيبة ان قال جرير ان سليمان بن تيمي بن حسن سنادي قال سب رجلا من امرأة شيئا دون الفاحشة قال من الخطاب قال ان اسماء عليه سمعتان ابو بكر بن خادم عليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث ابي المؤتمر قال ان يحيى وكتب بن سعيد ابو بكر بن شيبة ورسول يحيى قال وقال اخر الله واسين سمع كلمه ابراهيم ولا كان من سعد بن عبد الله قال هذا عن رجل صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا من مرض فكسر المدينه فمن يصبت منها مدون سمسهم بين هذا فقد. ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ انی عالجت امرأۃ، میں نے ہاتھ لگایا ایک عورت کو شہر کے آخر میں، انتہا میں. حالانکہ تو میں مس کیا، ویسے ہی ہاتھ لگا لیا ہے میں نے، ان سب تو بنا میں پہنچا ہوں اس سے سوائے اس کے مسح کے چھوں، جمع نہیں کیا، ویسے ہاتھ لگا لیا، بوسہ لے لیا. اچھا فانا ہاضا، میں موجود ہوں جی، فقض ما فیا ما شئت، آپ مجھ پر فیصلہ کریں جو چاہتے ہیں، جو میری حد بندی لگاؤ، مجھ سے غلطی ہوتی ہے. یہ صرف ہاتھ لگایا اس کو تو میں نے کہا لقد صدرک اللہ تعالیٰ لو استرتا نفسک، اللہ نے تجھ پر پردہ ڈال دیا تھا، تو کاش کے اپنا پردہ آپ ڈالتا اپنے آپ پر، کیوں بات کی ہے. فلم یرد النبی صلی اللہ علیہ، نبی نے اس کو جواب کوئی نہ دیا کچھ بھی. کھڑا ہوا آدمی فن دارا چل پڑا، فاطمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، آپ نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو بھگایا، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، اس کو بلایا، وطلع علیہ حاضر، اس پر یہ ہے تلاوت کر دی اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین. نماز قائم کیجیے دن کی دو طرفوں میں، صبح شام اور رات کی گھڑیوں میں، نیکیاں ختم کرتی ہیں بدیوں کو. یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. انہیں ایسے گناہ ہو جاتے ہیں بندے سے کہ بندہ نمازیں پڑھتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے. ایک آدمی نے قوم سے کہا یا نبی اللہ یہ جو آیت خاص اسی کے واسطے ہے، وَعَلَى بَلٍ لِلنَّاسِ کافہ، بلکہ تمام لوگوں کے لیے جو گناہ کر لے کہ نمازوں کی پابندی کریں تو ایسے ایسے گناہ اللہ معاف کر ڈالتا ہے. ہاں جو حد والا معاملہ ہے اگر وہ جمع کر ڈالتا دیتا پھر تو حد آنی تھی. قال حدثنا محمد بن سنة قال من ابو نعمان حكم من عبد الله بن عتيق بن شبدنا الصلاة بن عربنا قال سمعنا ابراهيم يحدثنا قال ابن اسود بن عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في يزيد وقال يا رسول الله يا رسول الله فاضل خاصة على ما قال بل لكم ما قال حدثنا ان حدثنا غني
قال لنا عمرو بن عاصم قال مؤمن من صحابه ابراهيم عبد الله بن ابي حتى من انس قال جاء رجل صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني سالت احدا فاقم علي فقال حضرت صلاه فقال رسول الله فلما قضى الصلاه قال يا رسول الله اني سالت حتى اقيم كتاب الله ان تعالى حضرت معنا صلاه قال قال قتل لكم قال ابن مسعود عن الحسنيه وذن علمنا ولا زال قال من جمر بن يونس من مارنا اطلق نشهد ان غلبه عامه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن نقول أمن إذا جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت من قائما ولا نرسلت من الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى فقال يا رسول الله إني أصبت أحدا قائما من على فتحنا فقال ذلك وقال نصرا ولم ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم خلقوا من فاتبعوا من رجل صلى الله عليه وسلم إن نصرف أتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتون على فرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرسلت أحدا فأتبعوا من على مقام قال أبو أمامة فقال رسول الله عليه وسلم إننا خرجنا من المسجد ليس قال تبعزأت الله وسلم والوضوء فقال بلى من رسول الله كما شهد من قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر لكم غفر لك حدک، اللہ نے تیری حد معاف کر دی، یہ تیرا گناہ معاف کر دی۔ باب قبول توبۃ القاتل وان کثر قتلہ، بیان ہے قاتل کی توبہ قبول کرنا اگرچہ قتل زیادہ ہو جائے۔ قال حدثنا محمد بن سلام بن شريح بن مسلم قال ابن شهاب حدثني عن غلطان نبي صديقنا ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے قتل کیے 39 نسل 99 افراد 99 جانیں مار دی، ایک کم 100، ایک آدمی نے 99 بندے مار دی۔ فسالان عالم اہل الارض، اس نے زمین کے بڑے عالم سے، زمین والوں کے بڑے عالم سے پوچھا۔ فضل علی راہب، کوئی ہے بڑا عالم؟ تو رہنمائی کیا گیا ایک راہب کے بارے میں، یہ فلاں راہب درویش ہے، وہ عالم ہوگا۔ فاتا وہ آیا راہب کے پاس، اور راہب درویش کو اللہ کا ولی درجے والا عابد آیا اس کے پاس، کہا انہ قتل 39 نفسا، میں نے قتل کیے ہیں 99 نفس، 99 بندے مارے ہیں۔ فہل لہ من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ لہو میں اس کی، یہ غائب کر رہا اپنے آپ کو، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ فقال لا، نہیں، کیونکہ وہ تو جاہل آدمی تھا نا، عابد، نہیں توبہ نہیں، اتنے بندے مارے۔ فقتل، اسے قتل کر دیا۔ یہ علمی مرواتی بندے کو، جہالت، اناڑی پن، یہ غلط مفتی جو بن جاتے ہیں، مرتے ہیں آپ بھی مرواتے لوگوں کو، تو قتل کر دیا اس کو بھی۔ مکمل بھی میں اس کے 100 مکمل کر دیے، انہوں نے مار دیا وہ صوفی کو، درویش کو، جہالت انہوں لے ڈوبی۔ ثم سالہ، اس نے پھر سوال کیا عالم اہل ارض، زمین والوں میں بڑے عالم کے بارے میں۔ فضل علی رجل عالم، اس کی ایک عالم آدمی کے بارے میں رہنمائی کی، اور فلاں جگہ ایک عالم آدمی، مفتی آدمی۔ فقال انہ قتل نفس 100 نفس، کہا اس کو اس نے 100 بندے مارے ہیں۔ فہل لہ من توبہ، کیا توبہ ہو سکتی ہے اس کی؟ کہا نام، جی ہاں توبہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ دلیل ہے نا، یہ اپنا قاتل ہے نا، کوئی توبہ قبول ہو سکتی، توبہ کرے اللہ معاف کر دے گا۔ تو جی بن توبہ ہی مر گیا ہے تو باقی عمل ٹھیک نے، اللہ کیا سزا دے کے انہوں معاف کر دے گا۔ ہاں جنہا مشرک ہے انہوں نہیں معافی ملتی۔ تو کہا جی ہاں۔ وَمَن يَحُولُ بَيْنَ وَبَيْنَ تَوْبَةِ، کون رکاوٹ بن سکتا ہے اس بندے میں اور توبہ میں؟ توبہ قبول ہو جائے گی۔ ہاں، ان طلیق الی ارض کذا و کذا، تو چل فلاں فلاں علاقے میں، یہاں تو رہتا ہے نا، علاقہ اچھا نہیں ہے، یہاں سارے قاتل ہیں، ڈکیت ہیں، مجرم ہیں، یہ جگہ چھوڑ دیں۔ فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، جو وہ بستی ہے وہاں لوگ ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر۔ وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ أَبَدًا، أَرْضِكَ، نہ لوٹ اپنی زمین کی طرف۔ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ، یہ پوری زمین ہے۔ تو فَانْطَلَقَ، وہ چل پڑا، حَتَّىٰ إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ، جب راستہ آدھا عبور کر لیا، درمیان راستے پہنچ گیا۔ أَتَاهُ الْمَوْتُ، اس کے پاس موت کے فرشتے آ گئے۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، اس کے بارے میں جھگڑا کیا رحمت کے فرشتوں نے، عذاب کے فرشتوں نے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ جنتی ہے، عذاب کے فرشتوں نے کہا جہنمی ہے، جھگڑے پڑے آپس میں۔ فقالت ملائکۃ الرحمت، رحمت کے فرشتوں نے کہا جا تائبا مقبلا بقلب اللہ، کہ یہ بندہ آیا ہے توبہ کرنے والا، آنے والا دل کے ساتھ،
طرف اللہ تعالیٰ کی خلوص سے آ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ وقالت الملائکۃ العذاب، عذاب کے فرشتوں نے کہا نہیں انہ لم یعمل خیر قط، اس نے کبھی خیر کی ہی کوئی نہیں، کوئی نیکی کی ہی کوئی نہیں، بندے ہی مارے۔ فاتاہم ملک فی صورت آدمی، ان کے بعد فرشتہ آ گیا ایک آدمی کی شکل بن کر، فجعلوا بین، انہوں نے اس کو آپس میں فیصل بنا لیا، ہمارا جو فیصلہ کر دو۔ تو اس نے کہا کیسوا ما بین الارضین، دونوں زمینوں کی پیمائش کرو، ادھر جا رہا ادھر سے آ رہا ہے، ایک طرف نیکوں کی بستی ایک طرف بدوں کی بستی، پیمائش کرو آپس میں۔ قالا فإلی ایتہما کان ادنی، جدھر ذرا قریب ہوگا فہو لہ، تو وہ اس کا ہوگا۔ اگر نیکوں کی بستی قریب نیک شمار ہوگا، بدوں کی بستی قریب تو بد شمار ہوگا۔ فقاس، انہوں نے ماپا اس کو، فوجدوہ ادنی الی الارض التی ارادہ، اس کو پایا زیادہ قریب طرف اس زمین کی جہاں اس کا جانے کا ارادہ تھا، وہ نیکوں والی بستی۔ فقبضتہ ملائکۃ الرحمہ، اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے۔ قتادہ نے کہا، حسن نے کہا، ذکر اللہ ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے، انہ لما ذا الموت، جب اس پر موت آئی، ناب صدری، اپنے سینے سے وہ آگے کہتے ہیں آگے ہوا، اسے کہتے ہیں نا رینگ رینگ کر آگے، بے ہوشی کا عالم تھا نا، تو پھر بھی نیکوں کی بستی طرف وہ رڑ رہا تھا، سمجھتے رینگ رینگ کر آگے، ہاتھ پاؤں مل مل کر بے ہوش تو ہوا پڑا تھا، تو تب بھی وہ نیکوں والی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس موقع پر وہ زیادہ ہو گیا نیکوں والی بستی۔ چلیے قال حدثنا عبد الله بن معاذ بن عمرو بن عامر بن شعبة بن سميع بن ناجم بن سعد بن ابي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم جميع سنه الله من تقول بعد راهب بن سنه قال الله صلى الله عليه وسلم قال رب ثم قال جعل لي يسر ثم خرج من ابن كرد كرد فهي من فيها كما نصاري ونكفر مكانا وقال طريق ادرك الموت فنادى باسر الناس ما ذا فقال ما هي ملائكه الرحمه فملائكه الله فكان الى قرد الصالح وقرب من هم وشرب وجد من اهله وقال لهم بشارين ابن ابي عدي شعبة من خلال من الاسلام من افا حديث ما ابن ابي عدي ودل فيه ما هي والله ولا زيه تبع اللہ نے وحی کی طرف زمین کی انتباد تو دور ہو جا جو بدوں کی زمین تھی، وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبَ بھی طرف اس زمین کی وحی کی کہ تو قریب ہو جا، نیکوں والی بستی قریب ہو گئی بدوں والی دور ہو گئی۔ باب حفیظ سعادت اللہ سعادت رحمت اللہ، باب سعادت رحمت اللہ تعالی المؤمنین وفداء کل مسلم بکافر من النار، بیان ہے اللہ کی رحمت کا کشادہ کھلا ہونا مومنوں پر، اللہ کی رحمت کھلی ہے مومنوں پر، اور معاوضہ دینا ہر مسلمان کا معاوضہ کافر کے بدلے آگ سے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو کافر دے گا عوض میں، تو کافر جہنم میں جائے گا، مسلمان بچ جائے گا۔ آگے حدیث آ رہی ہے نا کہ ہر ایک کا مقام جہنم میں بھی ہے، تو اللہ جہنم کے مقام میں جگہ مسلمان کافر بھیج دے گا۔ فدیہ دینا ہر مسلمان کا کافر کو، کافر کے ساتھ جہنم سے، یعنی اللہ مسلمان کے عوض کافر کو جہنم میں بھیج دے گا، مسلمان بچ جائے گا۔ چلیے قال ذهب من سمعنا ذره الدنيا هي النبي برتنا من مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفع الله على كل مسلم يهودي من النصراني فكل هذا، جب دن قیامت کا ہوگا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک یہودی یا عیسائی دے دے گا، کہے گا کہ مسلمان یہ تیرا فدیہ معاوضہ ہے آگ سے، ان کو ڈال دے آگ میں تو بچ جا، مسلمان بچ جائے گا، اس کے عوض یہودی عیسائی جہنم میں جائیں گے۔ قال حدثنا ابو بكر بن بشير قال عن ابن مسعود قال من وسمنا بفتان حدثنا نشان شهد وقال عن حديث عمر بن عبد العزيز بن نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت من رجل مسلم اذا قال الله من مكان يهودي نصرانيا قال قد سهل قوم من عبد العزيز بالله الذي لا اله الا هو لن تقم من حدثنا رسول الله تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کوئی مسلمان آدمی فوت ہوتا مگر اللہ اس جگہ پر داخل کرے گا آگ میں یہودی کو یا عیسائی کو، فاستعلف ہو مطلب وہ عوض یہودی جائے گا یا عیسائی جائے گا۔ تو قسم اٹھوائی عمر بن عبدالعزیز نے اللہ کی کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی 3 مرتبہ، کہ اس کے باپ حذیفہ اس کو حدیث بیان، اس کے باپ نے حدیث بیان کی اللہ کے رسول سے، وہاں پھر کہا فعلا فرو، اس نے قسم اٹھائی ہاں کہ میرے باپ نے یہ قسم اٹھائی ہے، یہ روایت کیا ہے۔ فلم یحدثنی سعید انہ استعلف ہو، لیکن سعید راوی نے حدیث نہیں بیان کی کہ اس نے قسم اٹھوائی تھی۔ فلم ينکر علی عون قولہ، اور عون راوی پر اس قول کا انکار نہیں کیا۔ یہ بعد میں آیا کہ عمر بن عبدالعزیز نے قسم اٹھوا لی، قسم کھاتے ہو کہ تمہارے باپ نے روایت سنی ہے، کہ بعد روایت میں نہیں آیا یہ۔ چلیے قال حدثنا
سوا قبل قال ابن اسحاق بن ابراهيم سنة سمينا من محمد بن عبد الله ما قدرنا الى سنين حديثنا قال ابن يتبدلنا المؤمن مولانا قبلنا امير وادنا ولا من ماركنا الشداد بن الحجر والسبيل رانا من حجرين انا يبرزنا بهن صلى الله عليه وسلم قال يدين من كيما قال الناس من المسلمين مثل ما يمسال الجبال فيقول اللهم اچھا میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے تھے فی النجوا، نجوا کے بعد سرگوشی، یہ حدیث مشہور ہے نجوا والی، اللہ دن قیامت کے مومن سے سرگوشی کرے گا، کان کے ساتھ نا بات کرے گا مومن سے، تو یہ سرگوشی والی حدیث ہے کہ سنا اس کو میں نے، یقول آپ فرما رہے تھے یدن المومن یوم القیامت من ربہ، مومن دن قیامت کے اپنے رب کے قریب کیا جائے گا، اللہ مومن کو اپنے پاس بلائے گا اپنے قریب، حتیٰ یازا علیہ کنفہ، اللہ اس پر اپنا کندھا رکھ دے گا، اپنا ہارا بازو نا، کنف کہتے ہیں گردن کے پاس، جس طرح ہم آپس میں ملتے ہیں نا، تو اس طرح اپنا بازو رکھ دیا، اللہ اس بندے کے کندھے پر اپنا بازو رکھ دے گا، کندھا رکھ دے گا، اب وہ قریب اللہ قریب بندہ ساتھ بندے کے اللہ نے اپنا چہرہ لگایا ہوا ہے، تو اللہ اسے کندھے پر اپنا منہ رکھ دے گا، فیقررہ بذنوبہ، اللہ اسے گناہوں کا اقرار کروائے گا، وہ بندے آپ گناہ تو نے کیا فلاں ہے، یہ گناہ کیا تو نے فلاں ہے، اللہ اسے اس کے گناہوں کا اقرار بنوائے گا، اور بندہ منے گا نا، پتہ ہے گناہ سمجھ لکھ دے پہلے کہ اللہ منوا رہا ہے، تو یقول حل تعرف ہو، کیا تو پہچانتا ہے یہ گناہ، کہے گا آئے رب عارف ہے میرے پروردگار، میں پہچانتا ہوں، میں نے یہ گناہ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا، سب مانے گا، سارے گناہ بندہ مان لے گا، گناہ چھوٹے چھوٹے ہوں گے، قالا فإنی کا سترتھا علیک فی الدنیا، میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا دنیا کے اندر، انہیں گناہ کیے تھے نا، کہ میں نے پردہ ڈال دیا، اللہ پردہ پوشی کر رہا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، ہم لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے، وہ گناہ آیا منظر پر تو ہم تو بدنام ہو جائے دنیا، اللہ کی بہت رحمت ہے کہ ہمارے بڑے بڑے گناہ اللہ نے چھپائے ہوئے، ستار العیوب غفار الذنوب، تو میں نے تیرے گناہ چھپائے دنیا میں، وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، آج میں ان کو معاف کر رہا ہوں، آگے چھپائے تھے آج ویسے ہی میں قلم پھیر رہا ہوں، ان کو معاف کر رہا ہوں، فَيُؤْتَىٰ صَحِيفَةً حَسَنَاتِهِ، اس کو نیکیوں کا صحیفہ دیا جائے گا، یہ نیکیوں کا پروانہ ہے نا، سرٹیفکیٹ، نیکی ہی نیکی ہے، یہ گناہ وہاں سے مٹا دیے گئے، دھل جائیں گے، یہ حدیث ہے یہ سرگوشی والی۔ اچھا، اما الکفار والمنافقون، لیکن کفار منافقون فینادی بہم علی رؤوس الخلائق، ان کو بلایا جائے گا مخلوقات کے سامنے، اللہ سامنے بلاؤ گا، اور تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے وہ گناہ کیا، لوگ کے سامنے ہیں، مسلمان گناہ اللہ نے چھپا دیے پھر معاف کر دیے، اللہ کیسا غفور رحیم، کہ کافر و گناہ منظر عام پر ہے، اللہ ان کو بلایا جائے گا مخلوقات کے سامنے، فرمائے گا ہؤلاء الذین کذبوا علی اللہ، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولے تھے، یہ مشرک ہیں، یہ منافق ہیں۔ چلیے باب الحدیث حدیث توبہ کعب بن مالک و صاحب ہے، حدیث تو لمبی ہے، کچھ پڑھ لیتے ہیں، حدیث ہے کعب بن مالک اس کے دو ساتھیوں کی توبہ کا بیان۔ حدثنی ابو طاہر احمد بن عمرو بن عبداللہ بن عمرو بن سرح مولا بنی امیہ اخبرنی ابن وہب اخبرنی یونس عن ابن شہاب، اب میں ترجمہ ہی کر رہا ہوں۔ قال ثم غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے غزوہ کیا، وہ جنگ تبوک کی بات ہو رہی ہے، آپ نے غزوہ کیا، غزوے پر گئے، غزوہ تبوک، وہو یرید الروم ونصار العرب بالشام، وہ جو تھا نا ارادہ کر رہے تھے آپ روم کا اور عرب کے عیسائیوں کا جو شام میں ہے، یعنی ارادہ تھا کہ وہاں پر یہ روم کے عیسائی ہے ان پر حملہ کریں، کیونکہ سنا تھا آپ نے کہ وہ رومی مدینہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، ان کی تیاری ہے۔ ابن شہاب نے کہا مجھے خبر دی عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے کہ عبداللہ بن کعب یہ بیٹا ہے، عبداللہ بن کعب، کعب کا بیٹا ہے، عبداللہ بن کعب یہ کعب کے قائد تھے، خادم تھے بیٹوں میں سے، ہی نامیہ، جب کعب نبینا ہوئے، باب نبینا ہوئے کعب، اور سمجھے تو باب نبینا پھر کون سنبھالتا ہے، بیٹے سنبھالتے ہیں نا، تو یہ عبداللہ ان کا قائد تھا، ان کا ہاتھ پکڑنا لے جانا ہر طرف، نماز پڑھنا، اور کام کرنا ہے قضاء حاجات کے لیے۔
تو کہتے ہیں یہ قائد تھا کعب کا جب وہ نبینا ہو گیا. کہتے سنا میں نے اپنے باپ کعب بن مالک سے یحدث حدیثہ، وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے حین تخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا باپ پیچھے رہ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں، تو وہ ساتھ شامل نہ ہو سکا، پیچھے رہ گیا. تو وہ اپنی کہانی بیان کرتے ہیں. قال کعب بن مالک، کعب بن مالک کہتے ہیں لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ قضاء کرت، میں پیچھے نہیں رہا اللہ کے رسول سے کسی غزوہ میں جو آپ نے کبھی کیا ہو، پیچھے میں رہا ہی نہیں، الا فی غزوہ تبوک، علاوہ غزوہ تبوک کے، یہ غزوہ سے میں پیچھے رہ گیا اور غزوہ پیچھے میں نہیں رہا. ہاں ایک اور بات بھی تھی، غیر انی کا تخلف تو فی غزوہ بدر، علاوہ اس کے میں غزوہ بدر سے پیچھے رہا تھا، لیکن غزوہ بدر سے پیچھے رہنا کوئی بات ایسی ویسی نہیں تھی، کیونکہ وہ اچانک ہوا تھا، کسی کو معلوم نہیں ہے، جو تھے بندے پہنچ گئے تھے. علاوہ اس کے میں پیچھے رہا تھا غزوہ بدر سے، ولم یعاتب احد، اس پر کسی کو ڈانٹا نہیں گیا کیونکہ وہ اچانک ہوا تھا. تخلف عنہ، اور اسے وہ پیچھے رہا، کوئی ڈانٹا نہیں گیا. انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون یریدون الی قریش، کیونکہ بدر میں اللہ کے رسول نکلے تھے، مسلمان وہ قریش کے قافلے کا ارادہ کر رہے تھے، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ لوٹیں گے، تو لڑنے کی تو بات ہی نہیں تھی. جو بندے موجود تھے مدینہ میں چلے گئے وہاں پر 313، تو میں اس ٹائم تھا نہیں، تو جو اس میں شامل نہیں ہوا اس پر ڈانٹ نہیں کی گئی، تو بدر میں بھی شامل میں نہیں ہوا. حتیٰ جمع اللہ بینہم و بین عدوہم علی غیر میعاد، حتیٰ کہ اللہ نے اکٹھا کر دیا مسلمانوں کو دشمنوں کو بغیر وقت مقررہ کے، کوئی پہلے وقت مقررہ نہیں تھی، اتفاقاً اچانک وہاں اکٹھے ہو گئے. ابو جہل کا لشکر اور مسلمانوں کا یہ شکست ہوئی، ابو جہل کو 70 بندے مارے گئے، 70 قیدی ان کے ہو گئے. تو میں بدر میں بھی حاضر نہیں ہوا، یہاں جنگ تبوک میں حاضر نہیں ہوا. ہاں وَلَقَدْ شَهِدْتُ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوا تھا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس موقع پر، بڑے موٹے نے جلدی تھالی نہیں ہوتی. ہاں لیلۃ العقبہ، میں آپ سے حاضر تھا لیلۃ العقبہ میں، عقبہ والی رات میں، گھاٹی والی رات میں. عقبہ یہ گھاٹی ہے مکہ میں کوئی پہاڑوں کے درمیان، تو جب یہ مدینہ کے بندے گئے تھے نا حج کرنے کے لیے، تو انہوں نے آپ سے ملنا تھا، تو ان سے لیا وعدہ آپ نے عقبہ کے وہاں آ جاؤ. تو وہاں یہ انصار اکٹھے ہو گئے تھے عقبہ میں، ان سے آپ نے پھر ان کا اسلام، وہ اسلام لے آئے، تو معاہدہ کیا کہ آپ مجھے لے چلے مدینہ منورہ میں. تو وہاں یہ نا صحابہ کرام نے آپ سے عہد معاہدہ کیا، بیعت کی انصاریوں نے. اس ٹائم میں موجود تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ عقبہ کی رات جب انصار نے آپ کی بیعت کی تھی آپ کے مدینہ آنے کے بارے میں، تو میں وہاں موجود تھا. ہینا توا سکن الاسلام، جب ہم نے اسلام پر پختگی کا اظہار کیا، معاہدہ کیا، مسلمان بھی ہوئے، تو آپ سے وہ بات بھی کی. تو یہ بڑا اہم واقعہ تھا، اس ٹائم میں موجود تھا. یہ تو صرف بدر میں نہیں حاضر ہو سکا، یہ جنگ تبوک میں. وما احب ان لی بہا مشہد بدر، میں پسند کرتا کہ میرے لیے عقبہ کی رات کے بدلے بدر کی حاضری ہو، مطلب بدر سے مجھ کو بڑھ کر وہ پیارا ہے کہ ہم نے وہاں آپ کی بیعت کی تھی نا گھاٹی میں. تو میں پسند نہیں کرتا کہ میرے لیے اس عقبہ کی گھاٹی جو ہے وہاں پر اس معاہدے کی بجائے بدر کی حاضری ہوتی. وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ، اگرچہ بدر زیادہ شہرت والے لوگوں میں، مشہور تو بدر ہی ہے نا، یوم الفرقان بدر کی بڑی مشہوری ہے، لیکن مجھے وہ عقبہ والی رات کا وہاں ہونا زیادہ پیارا ہے بدر، میں وہاں موجود تھا. وَكَانَ مِنْ خَبَرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خبر یہ ہے جب میں پیچھے رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک میں، انی لم اکن قط اقوی ولا اسرع منی، میں کبھی اتنا طاقتور نہیں تھا، نہ مالدار تھا مجھ سے کوئی اور. حین تخلفت، اور جب میں پیچھے رہا آپ سے، فی تلک الغزوہ، اس غزوہ میں، اس غزوہ میں بڑا مالدار تھا، طاقتور تھا، لیکن پیچھے رہ گیا، سستی ہو گئی. واللہ ما جماعت قبلہا راحلتین قط، واللہ میں نے اس سے قبل کبھی 2 سواریاں نہیں خرید جمع کی، 2 سواریاں موجود ہیں.
کتنی بار 2 سوار 2 اونٹیاں ہوں میرے پاس موجود تھی. حتیٰ جماعتہما فی تلک الغزوہ، میں نے ان کو جمع کر رکھا تھا اس غزوہ کے موقع پر. غزوہ تبوک کے موقع پر 2 سواریاں موجود تھیں. فغزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ غزوہ کیا فی حر شدید، سخت گرمی کے موقع میں. واستقبل سفرا بعید، آپ دور کے سفر کو متوجہ ہو گئے، بہت دور دوسرا ملک ہے، اور مفاد جنگل کو، جنگل ہے، جنگلات ہے، سفر دور کا متوجہ ہو گئے. واستقبل عدوا کثیرا، آپ سامنے ہوئے، متوجہ ہوئے بڑے دشمن کی. رومی حکومت ہے ہرقل کی، بڑی ان کی فوج ہے. تو آپ نے رخ کیا بڑے دشمن کا، بہت دشمن کا. فجلا جلا للمسلمین، آپ نے واضح فرمایا مسلمین کے لیے ان کا معاملہ کہ ہم نے چلنا ہے شام میں، لڑنا ہے ان سے جو ہے وہ رومی ہے، عیسائی ہیں. آپ نے بات واضح کر دی، کوئی بات چھپائی بھی نہیں. پہلے تو آپ توریہ کر لیتے تھے کہ ہم ادھر جا رہے ہیں، جانا کسی اور طرف. آپ بات بالکل واضح کر دی کہ ہم اس طرف جائیں گے. اچھا لِتَعَاهَبُوا بعد غزوہم، تاکہ لوگ اپنے غزوے کا سامان تیار کر لیں. لمبا سفر ہے، دشمن زیادہ ہے، اپنی تلواریں، تیر، اپنی سواریاں تیار کر لیں. فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيدُ، آپ نے خبر دی ان کو اپنے متوجہ ہونے کی جو ارادہ فرما رہے تھے. وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر، مسلمان آپ کے ساتھ بہت زیادہ تھے، بڑی فوج تھی. صحابہ کرام جانا ہے اور ملک میں تو کافی مسلمان تھے. وہ کہتا ہے 20,000 تھے، کوئی 10,000 تھے، کوئی زیادہ کہتا ہے، تو کافی صحابہ کرام تھے. وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابُ حَافِظٍ، اس کو کوئی دفتر بھی جمع نہیں کر سکتا. رجسٹر ہو نا ناموں کا، اتنے نام سے سماتے نہیں تھے، بڑے صحابہ، بڑے مجاہد، ان کو رجسٹر کی کاپی جمع نہیں کر سکتی تھی. مراد سے دیوان رجسٹر ہے. قال کعب نے کہا فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ إِذَا غَيَّبَ يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَى لَهُ مَا لَمْ يَرْدِلْ فِيهِ بَيْنٌ. کام ہی تھا کوئی آدمی جو چاہتا ہو کہ وہ غائب ہو جائے، وہ سمجھتا تھا کہ وہ مخفی رہے گا جب تک اس کے بارے میں وحی نہیں آئے گی. یعنی کسی کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ میں چھپ جاؤں، نہ جاؤں. کیوں؟ جو چھپ گیا اللہ وہی فرما دے گا کہ اے میرے نبی فلاں بندہ چھپا ہوا ہے. تو کوئی آدمی چھپ ہی نہیں رہا تھا، میں چھپا نہیں رہا ہی نہیں. فرماتے کہ میں تو سستی کر بیٹھا. وغزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے غزوہ کیا. تلک الغزوہ، یہ غزوہ آپ نے یہ غزوہ کیا. ہین طابت الثمار، جب پھل عمدہ ہو گئے، پک گئے. آپ کھجورے انگور پکنے والے ہیں تو ذمہ دار سنبھالتے ہیں نا پھلوں کو، موقع ہوتا ہے، لیکن موقع بڑا نازک ہے. ادھر جہاد ہے، ادھر فصلیں پکی ہوئی ہیں، انہوں نے فصلیں قربان کر دی جہاد کے لیے. تو یہ غزوہ کی آپ نے جب پھل پک چکے، وزلال سائے عمدہ ہو گئے، سائے بڑے تھے. پانا الہی اثر ہو، میں طرف ساؤں کی پھلوں کی بڑا مائل تھا. مجھے بہت ذمہ دار آدمی ہوتے، بڑا شوق ہوتا ہے اپنے پھل کاٹے، اپنے سایوں بیٹھے. فتجہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تیاری فرما لی. والمسلمون معہ، ساتھ آپ کے مسلمان تھے. وتفقت، مطلب وہ مسلمان تیار ہو گئے تھے، میں سستی کرتا رہا. وتفقت اغدو، میں شروع ہوا، میں صبح کرتا ہر روز لے کے آیا تھا جہازہ کہ میں بھی ساتھ ان کی تیاری کروں کہ چلو صبح ہوگی میں تیاری کروں گا، سامان تیار کروں گا. ہر روز رات سوچتا صبح ہوگی تیاری کروں گا. صبح ہوئی، دن گزر گیا، نہ تیاری کی. فرجیوں میں لوٹتا، ولا مقصد شہر میں کوئی شے پوری نہ کر سکتا، اور سستی بڑھتی گئی. ہر روز سوچتا صبح کروں گا، کوشش کروں گا، تیاری کروں گا، لیکن شام پھر ہو جاتی. وَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قَادِرٌ عَلَىٰ ذَلِكَ، میں دل میں کہتا تھا کہ میں اس تیاری پر قادر ہوں، میں مالدار بندہ ہوں، سواریاں موجود ہیں، میں آن فان منٹوں میں تیار ہو جاؤں گا، کوئی بات نہیں. یہ سستی رہی. جب میں ارادہ کروں گا فلم یہ ذا بھی، یہ سستی میں سے لمبی ہوتی رہی. حتی استمر بالناس الجد، لوگ کی کوشش جاری رہی، لوگ اپنی کوشش کرتے رہے کہ میں سستی میں لگا رہا. دیکھو نا جو لوگ تھے نا غریب غربا، وہ کوشش کر کر تیار ہو گئے، تو یہ مالدار نے سستی کر لی، تیاری نہ ہوئی. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صبح کی غازی جانے والے، بس کی ٹائم آ گیا، آپ روانہ ہو گئے، لشکر روانہ ہو گیا. صبح کی آپ نے روانہ ہونے والے. والمسلمون معہ، ساتھ آپ کے مسلمان تھے. واللہ مقصد من جہادی شے، میں نے اپنی تیاری سے کوئی شے پوری نہ کی، کوئی تیاری نہیں. صحابہ چلے گئے،
صبح غداؤ تو پھر میں نے صبح کی فریاد لوٹ آیا واللہ میں کوئی شے میں نے کوئی شے پوری نہ کی فلم یزال ادماد ابھی یہ سستی میں سب بڑھتی رہی میں نے کہا کوئی بات نہیں میں پہنچ جاؤں گا سواریاں تیز ہیں پیچھے پہنچ جاؤں گا تو صحابہ کرام روان تباہ ہو گئے حتیٰ اسرا ہوتا کہ وہ تیز چلے گئے دور چلے گئے وطفات الغزو وہ غازی دور ہو گئے وہ چلتے 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 وہ قریب پہنچ گئے اس کے شام کے علاقے کہ میں گھر میں بیٹھا تھا فہممت ان ارقا خلاف حضرے کا میں نے قصد کیا کہ میں کوچ کر جاؤں ان کو پالوں چلو اب بھی بھاگتا ہوں کہ ان کو پالوں گا فیا لیتنی فعلت ہے کاش کہ میں یہ کام کر لیتا پر کیا نہیں کاش کہ میں یہ کام کر لیتا ثم لم یقدر ذلک لی میری یہ بات مقدر نہ کی گئی نہ تیاری کی میں نے اب کافی دن گزر گئے اب تو یہ تھے کہ صحابہ واپس آنے والے ہیں فتفق تو اذا خرجت فی الناس میں شروع ہو گیا جب لوگوں میں نکلتا بعد نکلنے رسول اللہ علیہ وسلم کے یحزننی مجھے یہ بات غم میں ڈالتی انی لا اری لی اسوۃ میں نہیں دیکھ رہا اپنے لیے کوئی نمونہ میرا کوئی نمونہ اور نہیں ہے میرے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے کیا ہے الا رجلا مگر وہ آدمی مغبوسا علیہ فی النفاق جس منافقت کی تہمت لگائی گئی ہے جس پر منافقت کی یعنی وہ بندے سن پھرتے مدینے جنہوں لوگ منافق سے کہتے کیا منافق ہے منافق کہ میں پریشان کہ میں صحابی میں مسلمان کہ اور کوئی بھی نہیں سوائے منافقہ دے کوئی نمونہ ہو رہا ہی نہیں مگر وہ آدمی جس پر جو نفاق کی تہمت لگائی گئی تھی یا وہ آدمی ممن عذر اللہ بالضعفاء جن کو اللہ نے معذور قرار دیا ہے کمزوروں میں سے یا کمزور بندے اپاہج نبینے ہیں یا لنگڑے ہیں ایسے بندے تو یا منافق اب مجھے بڑی شدت کی آئی کہ وہ کام یہ کیا کیا تمہیں تو ٹھیک ٹھاک ہے منافق پھر رہا ہے یہاں پر یا پھر رہا ہے معذور آدمی واللہ میں یذکرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو آپ نے یاد نہیں کیا رستے میں حتیٰ بالغ تبوک حتیٰ کہ آپ تبوک مقام پر پہنچ گئے یا پہنچے تبوک مقام پر آپ فرمایا آپ نے ہاں بھی فلاں کہاں ہے تھے فلاں کہاں ہے لگائی نا حاضری فقالا فرمایا آپ نے واہ واہ جالس فی القوم آپ قوم میں بیٹھے ہوئے تھے بے تبوک میں ما فعل کعب بن مالک وہ کیا حال ہے کعب بن مالک کا کیا کیا وہ کعب نہیں نظر آ رہا مشہور آدمی تھا نا جوان آدمی تھا کیا کیا کعب بن مالک نے وہ نظر نہیں آ رہا کہا ایک آدمی نے کہا بنی سلمہ قبیلے سے یا رسول اللہ حبسہ ہو بردا ہو ونظر و فی ادفائے اس کو روکا ہے اس کی دو چادروں نے اور اپنے کندھوں کو دیکھنے نے مطلب کیا ہے وہ کپڑے اچھے پہنتا ہے رئیس آدمی ہے تکبر کرتا ہے چادر نیچے والی ہے وہ تہ بند ہے اوپر والی تو تکبر کے اندر ہی اس رکاوٹ بن گئی ہے تکبر کی بنا پر نہیں آیا اس کو روکا اس کی دو چادروں نے اور دیکھنا اپنے کندھوں کو کندھے اس کے بھارے جوان آدمی ہے یہ اس پر نا ایک ذرا غصے سے بات کی بڑا بندہ وہ مالدار آدمی ہے طاقتور آدمی ہے تکبر کی بنا پر وہ نہیں آیا اچھی بات تو نہیں تھی کہی پر اس نے کہہ دیے نہیں اس کو روکا اس کی دو چادروں نے اور کندھوں کو دیکھنے نے تکبر کی بنا پر کپڑوں کی بنا پر وہ جہاد میں شامل نہیں ہوا لیکن یہ بات صحیح نہیں تھی بندہ تو وہ مخلص تھا غلطی اسے ہو گئی تو کہا معاذ بن جبل نے یہ صحابی بے سما کھلتا اور بھائی تو بری بات کہہ رہا ہے تو کسی بھائی پر اٹیک کر رہا ہے نا ایسا ہی یہ اٹیک ٹھیک نہیں ہے انہیں بری بات کہی واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیر واللہ یا رسول اللہ اس پر ہم نے کوئی شریک جانا سوائے خیر کے وہ تو اچھا آدمی مومن آدمی ہے اس پہ خرابی نہیں ہے کوئی منافقت نہیں ہے ہم تو خیر ہی جانتے ہیں ایسے بندے اچھے ہوتے ہیں جو کسی بندے پر خواہ وہ الزام لگا دیا کریں تھوڑی سی بات ہوئی پھر الزام دھر دیا وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے یہ ہم تو اس پر خیر ہی جانتے ہیں فساکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش ہو گئے آپ چپ ہو گئے آپ نے مزید بات نہیں کہی فبینما ہو والا ذالک آپ ایک دفعہ اسی حال پر تھے صحابہ کرام کی یہ نا کر رہے تھے دیکھ بھال آپ اسی حال پر تھے را رجلان ممیزا دیکھا ایک آدمی کو جو سفید روشنی کرنے والا ہے سفیدی کرنے والا دور سے نا آدمی دور سے آ رہا ہے اس کا لباس سفید ہے یا وہ گھوڑا سفید ایک آدمی کی چمک نظر آئی آپ کو کیوں ایک آدمی آ رہا دیکھا ایک آدمی جو سفیدی دکھانے والا ہے سفیدی کا اظہار یا چمک دکھانے والا ہے چمکنے والا ہے بندہ دور سے آ رہا ہو نا کہ فضا صاف ہو
تو نظر آتا ہے کہ کوئی شے آ رہی ہے، کوئی سفید سفید چیز آ رہی ہے، یزول و بے سراب، اس سے خاک اڑ رہی ہے، وہ گھوڑے پر تھا نا بیٹھا ہوا تو مٹی اڑ رہی تھی، اس سے سراب جو ہے زیل ہو رہی ہے۔ سراب کہتے ہیں ریت کو، جو گرمی کا موسم ہو ریت پڑی ہوتی باہر سفید سفید وہ ہوتی پانی کی طرح، تو سراب بولتے ہیں۔ تو یوں لگتا ہے جس طرح کوئی ریت ہے تو پانی سے اس سے ختم ہو رہا ہے، گھوڑا وہ آ رہا تھا ٹاپو ٹاپ بھاگتا ہوا۔ ان سے بات کریے جی، پڑھ لیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، بہت بڑی ہے جی۔ ہاں ہے تو بڑی، تھوڑی گل کا سٹاپ ہے۔ آپ نے فرمایا کن ابا خیسمہ، تو ابا خیسمہ ہمیں اللہ کر کے، آپ نے صاحب لانے کہ اس سے آپ ابو خیسمہ ہے، پیچھے رہ گیا سی ہو تو ابو خیسمہ، آپ کو پتا ہوتا سی نا انداز بھی آیا جا سارے جب پیچھے آ رہا ہے لگتا ہے کہ ابو خیسمہ ہے۔ فائدہ ہوا ابو خیسمہ انصاری، ناگاہ واقع ابو خیسمہ انصاری تھا، وہی قریب آ گیا آپ نے۔ وہ الذی تصدق بصاع تمر، یہ وہ آدمی تھا جس نے صدقہ دیا ایک سا کھجوروں کا، جن تبوک واسطے لو جی 60 ٹوپا 2.5 کلو اعلی کھجورا مجاہد کھان گے۔ ہی نہ لامدہ المنافق، جب اس کو منافقوں نے تان کیا تھا چوکا مارا، دیکھو یہ ایک سال ہے اللہ کی لوڑے ساتھ ہی کوئی بوری بھر کے لیا ہوتا، یہ تانا مارا منافقوں نے، اس کو تانا دیا منافقوں نے۔ تو یہ تھا ابو خیسمہ انصاری۔ چلو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ گڈی چڑھائی بیٹھا جی۔ ہے اور منڈیا